الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کا یہ درس تصوف اور یہ محفل پاک روحانی، عرفانی، علمی اور قرآنی حضرت صوبان المعروف حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ کے نام ہے۔ اور اس میں جو آج ہم نے جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والا بھی ہے، اور ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد ارکان اسلام کی پابندی بھی کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج ادا کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ باری تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تجھ سے ڈرتے ہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا یہ ساری چیزوں کے جامع ہو کر پھر بھی تم میرے صالحین، میرے سچوں کی، میرے ولیوں کی سنگت اختیار کرو۔ سید محمود بغدادی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی نے چند اسرار و رموز اور نکات بیان کیے ہیں۔ بار بار حوالہ نہ دینا پڑے، اہل علم اپنے ذوق کی سیرابی کے لیے تفسیر روح المعانی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے معیت اور دوسرا ہے صادقین۔ فرماتے جتنے تفاسیر ہیں سب میں صادقین سے مراد امت کے اولیاء لیے گئے ہیں۔
صالحین سے مراد مرشدین لیے گئے ہیں، صالحین سے مراد کاملین، واصلین، رادین، مردین لیے گئے ہیں، صالحین سے مراد نقبا، نوجبا، اولیاء، اصفیاء، ازکیاء لیے گئے ہیں۔ فرمایا معیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آج گئے ان کی مجلس میں بیٹھ گئے پھر سالہ سال نظر نہ آئے۔ فرمایا معیت کا مطلب ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، تم اتنا زیادہ ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ اور ان کی مثل ہو جاؤ، جو تمہیں دیکھے جس کے پاس بیٹھتے ہو شکل اس کی نظر ہے، یہ ہے معیت۔ جب ایک بندہ شریعت کا پابند ہے پھر اس کو اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اور جانا نہیں، مائیت اختیار کرنی ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ لوہا جب آگ کی مائیت میں جاتا ہے تو آگ کا رنگ چڑھتا ہے، وہ جو آگ کا رنگ ہوتا ہے لوہے کا بھی وہی ہو جاتا ہے، اور جو پھر آگ کا کام ہوتا ہے لوہا بھی وہی کام کرتا ہے، جلاتا ہے۔ لیکن جب تک وہ لوہا مائیت آگ میں رہا، اثر بھی ہوا، رنگ بھی چڑھا، کام بھی وہی کیے، لیکن جب اس نے مائیت چھوڑ دی تو اس کی اصل شکل بھی چلی جاتی ہے، وہ اصل شکل میں بھی نہیں رہتا۔ تو جن کو معیت اولیاء نصیب ہو جائے، خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی ایسے خلط ملط ان کی ذات میں ایسے گم ہو جائیں، ایسے فنا ہو جائیں کہ پھر اپنا وجود نہ رہے، اس کو قرآن کہتا ہے، اس کو معیت کہا جاتا ہے۔ معیت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اس کے بعد 2-4 دن گئے پھر غائب ہو گئے، اور 6 سال بعد 6 مہینے بعد 10 سال بعد جا کے حاضری دیا، جی ہم نے معیت اختیار کی۔ معیت یہ نہیں ہوتی۔ معیت کہتے ہیں اس میں ایسا گم ہو جانا اور گم ہو کے ایسا بن جانا کہ جو تمہیں دیکھے، جس کی مجلس میں بیٹھتے ہو عکس اس کا نظر آئے، اس کو معیت کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں بات یہ ہے ایمان جو تم رکھتے ہو، اب ظاہر سی بات ہے جو چیز سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، اس کو حکم دیا جاتا ہے لاکھ کے اندر رکھو۔ سونا چاندی کو آپ ایسے بکھیر کے نہیں رکھتے، لاکھ میں رکھتے ہیں۔ مٹی اور ریت کو لاکھ میں نہیں رکھتے، وہ زمین پہ ڈالتے، اس کی قیمت نہیں ہوتی۔ فرمایا چونکہ انسان کا ایمان سب سے قیمتی ہے، اس کا لاکھ سنگت صحبت اولیاء ہے، لہٰذا اس ایمان کو بچانے کے لیے تمہیں اولیاء کی سنگت اختیار کرنی پڑے گی، تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے سنگت صلحاء، سنگت اولیاء، سنگت اصفیاء کا حکم اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں عطا فرما دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس کے زمرے میں وہ ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ سچا کون ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تم کیسے تلاش کرو گے یہ فلاں بندہ سچا ہے یا غیر سچا ہے، یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ کیسے؟ کہنے لگے کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کر تم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کسی کی ڈگریاں دیکھ کر تم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، کسی کی بڑی بڑی لائبریریاں اور جبہ کبہ دستاریں دیکھ کر آپ سچ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا اگر قیامت تک تم نے سچوں کو دیکھنا ہے، ان کی پرکھ کرنی ہے، تم نے یہ جاننا ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ لائبریریاں، یہ نظام، یہ ڈگریاں، یہ پڑھنا پڑھانا اس وقت قابل قبول ہوگا، بلکہ یہ اعلیٰ رنگت ان سب چیزوں پہ اس وقت چڑھے گی کہ اب جس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو اس کو اپنی صف میں اولیاء دکھانے پڑیں گے۔ اگر وہ صف اولیاء میں رہتا ہے پھر یہ سب کچھ اس کا قبول ہے، ورنہ صدق نہیں، کذب پر مبنی یہ شخص ہو سکتا ہے۔ یعنی اب اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے قرآن مجید کی روح سے، احادیث مبارکہ کی روح سے، تفاسیر سے، مفسرین کی آراء سے یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ میں تو صالحین کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، میں اچھے لوگوں کی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، وہی سچا ہے۔ جو ان کو چھوڑ کے سچا ثابت کرنے کی کوشش کرے، جو اپنی صف میں اولیاء نہ دکھا سکے، جو صف کی اولیاء میں خود کو نہ دیکھ سکے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ سچا وہی ہے جن کو سنگت اولیاء نصیب ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں ہم اولیاء کو نہیں مانتے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ عربی میں اولیاء کو صالحین کہتے ہیں، متقین کہتے ہیں۔
آپ مجھے یہ بتائیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں اور پھر یہ پوری دنیا میری اس بات کو سن رہی ہے، لائیو چل رہی ہے، قرآن پاک کے مطالعے کے بعد یہ مشاہدہ صوفیاء نے کیا کہ سچوں کی سنگت اختیار کی جائے۔ اس پر ملفوظات اعلی حضرت میں ایک بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ کتنے بڑے مفسر تھے، کتنے بڑے عالم تھے۔ ان کو دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے، تھانوی وغیرہ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ فخر الدین رازی اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے منطقی، اتنے بڑے فلسفی، جب ان کے وصال کا وقت آیا، شیطان تو قبر تک نہیں چھوڑتا انسان کو۔ کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب قبر میں سوال ہوتے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس وقت بھی شیطان ورغلاتا ہے کہ میرا نام کہو۔ احسان کیا اس امت پر اس دین اسلام کے علماء نے کہ کہا کہ تم اگر حدیث تلقین کو نہیں جانتے، قبر پہ تلقین نہیں کر سکتے، تو پھر اذان دو، جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے شیطان 30 میل دور چلا جاتا ہے، قبر میں ورغلاتا نہیں۔ توجہ فرمائے میں نے کیا کہا ہے؟ یہ جو اذان دلائی جاتی ہے یہ احسان ہے اس امت پر عالم اسلام کے علماء ربانیین کا، کہ انہوں نے کہا تمہیں حدیث تلقین نہیں آتی، الفاظ نہیں آتے، نہیں بول سکتے، چلو کوئی بات نہیں، اذان دے دو، یہ بھی حدیث تلقین کے زمرے میں آتی ہے۔ اور پھر چونکہ شیطان اذان سن کے 30 میل دور چلا جاتا ہے، اس کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعد مذہب کے سامنے درود و سلام پڑھو تو وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح قبر پہ اذان دو تو شیطان قبر سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ وہ قبر کے ساتھ آپ کی صفوں میں کھڑا ہو تب بھی اذان سن کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حدیث تلقین اس اذان کے زمرے میں ہے، تو جہاں پر یہ اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صالحین اور کاملین کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز جب پڑھتے ہو تو وہاں پہ کچھ نماز کے فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ نماز کے فرائض میں سے جو آپ نے کوئی فرض ترک کر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر واجبات آپ کا ترک ہو گیا تو آپ کو یاد آ گیا، آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب جب یہ آپ التحیات پڑھتے ہیں، عبدہ و رسولہ تک یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں سے آپ نے کوئی جملہ چھوڑ دیا، کوئی بات چھوڑ دی تو آپ نے واجب کو ترک کیا، آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ واجب ہے۔ اگر آپ یہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو قبر میں آپ نماز میں سلام نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ کیسے مومن ہیں؟ نماز میں آپ سلام نہ پڑھیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، باہر نکل کے آپ سلام کی مخالفت کریں۔ ذرا میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں نا اس طرف چلیے۔ اگر آپ نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہیں تو آپ کی نماز بولیے نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کی نماز سلام کے بغیر نہیں ہوگی تو پھر آپ کا رہنا سلام کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو فرضیت نماز میں آپ نے سلام کی مخالفت کی تو نماز چلی جائے گی، اگر نماز سے نکل کر سلام کی مخالفت کی تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اور پھر آگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر یہ جو اب عباد صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ولی ہیں، تو نماز میں ان پر آپ سلام بھیجتے ہیں تو نماز ہوتی ہے۔ آپ کیسا ایمان رکھتے ہیں کہ نماز میں تو آپ ان پر سلام بھیجتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ تو منافقت تم رکھتے ہو، ہم نہیں۔ ہم نماز میں بھی ان سے محبت کرتے ہیں، نماز سے نکل کے بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری، یہ ابھی مقدمہ تھا کہ آپ اپنے ذہن میں تیار ہو جائیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ادھر بھی سارے سو رہے ہیں، ادھر بھی سو رہے ہیں، پتہ نہیں جمعے والے دن آپ اپنی نیند پوری کرنے آتے ہیں یا کیا کرنے آتے ہیں۔ ہمسایوں کے بڑے بڑے حقوق ہوتے ہیں، اگر آپ کسی ہمسائے کو دیکھیں سو رہے تو پکڑ کے جگا دیں۔
آپ کا مزاج اور میرے مزاج میں فرق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی اچھی جگہ پہ چلا جائے نا تو سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سکون والی جگہ ہے۔ میں اسے اختلاف کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ کا یار جہاں آپ پورا ہفتہ یاری نبھاتے ہیں وہ سلا دیتا ہے، کہیں ادھر کوئی اچھی بات سن کے پھر میری دوستی سے نہ چلا جائے، سلا دو، نہ سنے گا نہ جاگے گا نہ میری مجلس چھوڑے گا، لہٰذا وہاں بھی یہ سویا ہوا ہے، یہاں بھی سویا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم سونے کے لیے نہیں آئے، جاگنے کے لیے آئے۔ عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری علیہ الرحمہ کا اصل نام ثوبان ہے، کئی بار بیان ہو چکا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ مجھے تصوف میں آنے کے لیے مجھ سے ایسا کون سا عمل سرزد ہوا کہ میں تصوف کی دنیا میں آیا؟ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ نوجوان ہے اور اس نے اپنے آپ کو لٹکایا ہوا ہے درخت کے اوپر اور کہہ رہے کہ تو انسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا، انسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا، انسان بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا جو نفس ہے وہ اللہ کے تابع نہیں ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، اس کے نبی کی اطاعت نہیں کرتا، میں نے اس کو سزا کے طور پہ لٹکایا ہوا ہے کہ میں تجھے اس وقت چھوڑوں گا کہ جب تو کہے گا کہ اب اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں میری زندگی گزرے گی۔ تو حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا لگتا ہے تو بڑا زاہد ہے۔ اس نے کہا میں زاہد نہیں، اگر تم نے کوئی زاہد دیکھنا ہے، عابد دیکھنا ہے، صوفی دیکھنا ہے، عاشق دیکھنا ہے تو فلاں پہاڑ پر چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک اللہ کا بندہ ملے گا۔ جب کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا پاؤں کٹا ہوا ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا عابد یہ پاؤں تیرا کیسے کٹا؟ اس نے کہا اسی غار کے اندر میں نے 30 سال تک عبادت کی، ایک دن غار کے بغیر ایک عورت کا گزر ہوا، جب عورت کا گزر ہوا تو میں نے اس عورت کا پیچھا کیا، اس کے ساتھ چلا تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، او بے غیرت تجھے شرم نہیں آتی؟ 30 سال رب کے دروازے پہ بیٹھ کر آج اس کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے جا رہا ہے۔ جب ہاتھ میں غیبی کی سے آواز آئی میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے اور میں واپس آیا، اپنا پاؤں کاٹ دیا کہ یہی پہلے بڑا تھا غیر کی طرف جانے کے لیے۔ آج 30 سال کا عرصہ ہو گیا، غار میں بیٹھا بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، شاید میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو حضرت ذنون مصری نے کہا کہ جو در یار پر آ جاتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے قلب نازک پر گرا نہ گزرے۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ ایک کتا مرا پڑا تھا، کتا تصوف کی کتابوں میں کتا مرا پڑا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے یار کا در چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ توجہ رکھیں، اپنے خصائص اور اپنے فضائل کو اپنے دل میں جانچیں۔ کتا مرا پڑا تھا تو ایک عارف نے کہا راستے میں پڑا ہے اور بدبو ہوگی، لوگ متاثر ہوں گے، کیوں نہ اس کے پاؤں میں رسی باندھ کر اس کو گھسیٹ کے راستے سے دور کر دوں۔ جب اس عارف نے، اس صوفی نے، اس کامل نے کتے کے پاؤں میں رسی باندھی اور اس کو گھسیٹنا چاہا تو طاقت گویائی اس کتے کو ملی۔ اس نے کہا او صوفی صاحب، او عارف، تجھے نہیں پتا ہم نے بھی در یار سے بڑی وفائیں کی ہیں۔ ساری رات میں جاگتا ہوں، ساری رات میں بھونکتا ہوں، ساری رات دن میں وفاداری کرتا ہوں، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو عارف نے کہا کیسے وفاداری کرتا ہے؟ کہا ساری رات گزر جاتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میرا مالک مجھے کچھ دے نہ دے میں اس کا در نہیں چھوڑتا۔ اگر وفاداری جیسے میرے ہے کسی انسان میں آ جائے، ولی ہو جائے، ساری رات جاگتا ہوں، شب بیداری جتنا میری ہے اگر کسی انسان میں آ جائے، ولی ہو جائے، جس طرح میں اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا اسی طرح یہ وفا کا تعلق کسی انسان میں آ جائے، ساری رات بھونکتا ہوں، یہ گریا کرتا ہوں، اگر کسی انسان میں آ جائے تو وہ صوفی بن جائے، عاشق بن جائے، عارف بن جائے۔ صوفی بھی بڑا کامل تھا، خام خیال نہیں تھا۔ اس نے کہا ساری نشانیاں ولیوں والی، پھر کتا نہیں سمجھ آئی بات؟ اب ساری نشانیاں، یہ جو آگے بیٹھے ہیں آپ لوگ نا ادھر ادھر مت دیکھیں ورنہ میں نام کر لے کے کھڑا کر دوں گا ادھر، پھر طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ آپ کو کیا پتا کتنی محنت سے یہ لیکچر تیار ہوتے ہیں، آپ اس کو ایسے ہی ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ سامنے والے ذرا ہوشیاری سے بیٹھے، اگر کسی کو مسئلہ ہے پیچھے چلے جاؤ۔ تو اب ساری نشانیاں ولایت والی، پھر جنس کا کتا۔
اللہ فرمائے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیری تخلیق پر اتنی قسمیں، پھر تیری خصلتیں نہ بدلیں تو لگتا ہے تجھے کسی کی نظر کی ضرورت ہے. لوگ کہتے یار ہمیں بد نظری لگ گئی، ہمیں کسی بد نے دیکھ لیا اور ایسی نظر ڈالی. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب کسی کو بد نظری ہو جائے تو اس بد نظری اتنا کام کرتی ہے کہ انسان کو قبر میں، اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. تو یارو اگر بد کی نظر کا اتنا اثر ہے کہ وہ مار دے اور ہنڈیا میں پکا دے تو نیک کی نظر کا بھی اثر ہے کہ دائمی زندگی عطا فرما دے. بد کی نظر کو مانتے ہو اس لیے کہ بدوں سے تعلق ہے، نیک کی نظر کو مانو گے تو نیکوں سے بھی تعلق بن ہی جائے گا. تو کہا جنس کا کتا رہا، خصلت ولیوں والی، اور انسان قسمیں اتنی مالک نے اٹھائی تجھے بڑا سونا بنایا ہے، تیری تخلیق بڑی اچھی کی ہے، پھر بھی عادتیں خراب، وجہ کیوں؟ تو کتے نے کیا کہا؟ کتے نے کہا بس ساری باتیں جو ہے اولیاء والی ہیں، ایک عادت بڑی خراب ہے جس کی وجہ سے کتا ہوں. کہا کیوں؟ کہتے جہاں کتیا کو دیکھ لوں پھر میں مالک کو بھی بھول جاتا ہوں، اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جہاں مجھے کتی نظر آ جائے پھر میں نہیں دیکھتا میرا ماں ہے، باپ ہے، عزیز و اقربا ہے، پیر خانہ ہے، رب رسول ہے، کہاں میں سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہوں. ارے جو در یار کو چھوڑ کر کسی عورت کے پیچھے چلا جائے یہ در چھوڑ دے، یہ خصلت کتے والی ہے، ولی کی خصلت ہو نہیں سکتی. اب آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، مجھے پتہ ہے، بالکل نہیں کہیں گے، پتہ ہے مجھے. کر لے استخارہ، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. اب جو کہے میں تو اپنے یار کے آستانے میں نہیں گیا جی، میری بیگم نے نہیں جانے دیا، اور میں نہیں گیا جی میرے بچوں کا یہ مسئلہ تھا، میں نہیں گیا جی میری بیگم ناراض ہوتی ہے. ارے یہ تو خصلت کتوں کی ہے، تم تو انسان ہو، تیری تخلیق پہ تو قسمیں اٹھائی گئے انسان بن. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، انسان بن، انسان پتہ چلے انسان کیا ہوتا ہے. تو حضور والا حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں پھر جب میں نے اس مالک کے دروازے پہ حاضری دی، جبین نیاز جھکائی، مالک نے مجھے قبول کر لیا. یہ مالک ہے جو پردے رکھتا ہے. یقین فرمائیں ولی جو ہوتا ہے نا، ایک تو آج کل 50,000 میں خلافت مل جاتی ہے، ایسی خلافتوں کی میرے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں. کوئی خلیفہ ہو اپنے یار کا اور دستار ہو خلافت کی، یقین فرمائیں یہ جو خلافت کا لباس ہے نا یہ یہاں سے نہیں آیا. جان عالم، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات رب نے عطا فرمایا ہے، اور فرمایا میرے محبوب خلافت کا لباس اس کو دینا. پوچھنا اگر یہ لباس خلافت تمہیں دے دوں تو کیا کرو گے؟ جو یہ جواب دے میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا، اس کو یہ خلافت کا لباس دینا، سب کو نہیں. بولے 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 بولے. اب میرے آقا تشریف لائے، آپ نے پوچھا سب سے، یہ جواب جو رب نے سکھایا تھا کہ خلافت کا لباس اس کو پہنانا ہے جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے، تو یہ جواب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیا. آپ کو یہ خرقہ خلافت ملا اور اسی وجہ سے آپ امام الاولیاء ہیں. تو یہ خلافت کی جو بنیاد یہ ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے ولی وہ ہوتا ہے، صحیح خلیفہ وہ ہوتا ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مرشد ویکھے پردے پاون والا. جو مرشد ہوتا ہے وہ اپنے مریدوں کے عیبوں سے پردے ہٹاتا نہیں بلکہ پردہ ڈالتا ہے، تب جا کے مرشد کی صف میں شامل ہوتا ہے. ایک بندے نے مجھے کال کی کہ جی میرے ایک مرید کا مسئلہ تھا تو میں نے ان کے گھر والوں کو بتا دیا، آپ میرے اوپر پرچہ کروا رہے ہیں. میں نے کہا تجھے خلافت کس نے دیا؟ اس نے کہا فلاں نے دیا. میں نے کہا ان کو چاہیے تھا تمہیں پہلے خلافت کا مطلب بتاتے، تیرا کام تھا الٹا عیبوں میں پردے ڈالتا، تو نے پردے اٹھانے شروع کر دیے. تجھے کون کہتا ہے کہ تو اللہ کا ولی ہے؟ واحد مرشد کی آنکھ ہوتی ہے جو اپنے مریدین کے عیوب و نقائص کو دیکھنے سے اندھی ہوتی ہے.
سچا اور حقیقی جو مرشد ہوگا وہ لوگوں کے عیب نہیں دیکھے گا، وہ لوگوں کی اچھائیاں دیکھے گا، کیونکہ اس نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اور اپنا ہاتھ اس کو دے کر توبہ کروائی۔ اللہ کرے وہ توبہ کا ہی گواہ رہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرت؟ عزیزان محترم، تو حضرت سفیان ثوری، حضرت صوبان، اصل جو ان کا نام ہے ذنون مصری، حضرت ذنون مصری فرماتے ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو نا وقت کے خلیفہ نے اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے کہا جو اس در کے غلام ہو جاتے وہ کسی کے در پہ نہیں جاتے، مجھے ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ اس نے بلا کے جیل میں ڈال دیا۔ 40 دن تک آپ جیل میں رہے۔ حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ کو جب پتہ چلا، یہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی کے زمانے کے ہیں، تو حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ کو جب پتہ چلا کہ یہ جیل کے اندر ہیں، تو آپ ان کی ہمشیرہ، اور ہمشیرہ کون ہے ان کا بھی تعارف کروا دوں۔ یہ ہمشیرہ وہ ہیں کہ جو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی، اور کہا رات کو قافلے گزرتے ہیں تو روشنی میں سوت کاٹتی ہوں، بتاؤ میرے لیے جائز ہے؟ تو وہ سوچنے لگے عورت ہو کے تقوی کا یہ عالم، یہ کسی اچھے خاندان کی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں آپ اندازہ لگائیں، آپ کا سوال مناسب ہو، پتہ چلے کسی اچھے خاندان کا ہے۔ سوال کرنے والا سائل اپنے خاندان کا ایڈریس بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ میرا تعلق کس خاندان سے ہے۔ تو کہا بتائیے کہ وہ سود کاٹتی ہوں، یہ جائز ہے ناجائز؟ انہوں نے کہا پہلے بتاؤ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل۔ سوال کرنے والوں کا نسب نہیں پوچھا جاتا، اس کے خاندان کے متعلق نہیں پوچھا جاتا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے نہیں پوچھا جاتا، لیکن عورت ہو کر اتنا تقوی کا عالم، اتنی احتیاط، اتنا اللہ کا ڈر، بتاؤ تو صحیح کون ہو؟ اس نے کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا کوئی اور ہوتا تو کہتا جائز ہے، تمہارے خاندان کے لیے جائز نہیں ہے، تم تو تقوی میں پہلے ہی مشہور ہو، تم تو تقوی میں پہلے ہی مشہور ہو۔ عزیزان محترم، تو حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں جب جیل میں ڈالا گیا تو بشر حافی کی بہن 40 دن تک روٹیاں دینے کے لیے آتی رہی۔ جب آپ کو 40 دن کے بعد جیل سے نکالا گیا تو وہ 40 کی 40 روٹیاں ویسے پڑی ہوئی تھیں۔ تو حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ کو پتہ چلا، دل پہ چوٹ لگی۔ فرمایا حلال رزق تھا، وضو کر کے کھانا بناتی تھی کہ حضرت ذنون عاشق رسول ہیں، اور میں محبوب پر درود پڑھتے ہوئے لنگر بنا کے دیتی تھی، انہوں نے نہیں کھایا۔ تو حضرت ذنون کو پتہ چلا تو کہنے لگے میری بہن بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اس لیے یہ کھانا نہیں چھوڑا کہ حلال نہیں تھا، یہ طیب تھا، طاہر تھا، لیکن دروغہ جیل کے ہاتھ ناپاک تھے، ناپاک ہاتھوں سے جو کھانا حلال بھی ہو لگ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، میں نے اس لیے نہیں کھایا۔ یہ تقوی کا عالم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ وقت کا خلیفہ پیر ماں، دستگیر ماں، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، الشیخ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی قدس سر العزیز کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا حضور کوئی آج سیب ہی کھلا دیں۔ آپ نے کرامت والا ہاتھ اٹھایا تو 2 سیب آ گئے۔ آپ نے ایک بادشاہ کو دے دیا، خود تناول فرمانے لگے۔ جو خود کاٹا تو وہ خوبصورت تھا، ذائقہ بھی اچھا ہے۔ جو بادشاہ وقت کے ہاتھ میں تھا کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا حضور کیا ہے؟ سیب آپ نے منگایا، سیب بھی کرامت والا ہے، ہم نہیں لے کے آئے، لیکن ہوا کیا ہے؟ فرمایا بے شک کرامتیں جب غیروں کے ہاتھوں میں آ جائیں، کرامتیں ظالموں کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ کہا بات یہ ہے کہ جب کوئی رزق ایسے بندے کے ہاتھ میں آتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اور جو ظالم ہوتا ہے اس میں ایسے ہی کیڑے پڑتے ہیں رزق میں جو ظالم کے ہاتھ میں چلا جائے۔ تو عزیزان محترم، تو حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ عالم یہ ہے، اچھے صوفی ہیں، کامل صوفی ہیں، اکمل صوفی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، دریائے نیل کے اندر کچھ نوجوان نا ایک کشتی پر آ رہے ہیں اور گانا بجاتے ہوئے گاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کشتی پر جناب والا جب آئے نا تو مریدین ساتھ تھے، مخلصین ساتھ تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا یہ چمچے تو ہر پیر کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ کتنا اعلیٰ درجے کا بھی ہو، کان بھرنے والے تو ہر جگہ ہوتے نہیں۔ حضرت دیکھا نہیں، اکثر برباد کرنے میں خلیفوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب جو پیر ہوتا ہے وہ تابع کسی خلیفے یا مرید کے نہیں ہے، وہ اپنے مرشد کی تعلیمات کے تابع ہے۔
کوئی کسی کی شکایت لگا کے کان بھر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم تجھے نہیں مانتے، اگر تو اس لائق ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی، میں تجھے بتاتا۔ وہ اپنے ایمان و اعتقاد اور اپنے گمان غالب اور سوء ظن کو پیش کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے، ورنہ کسی مرید کو حق نہیں ہے اپنے مرشد کو یہ بتائے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ جو مرشد اپنے مریدوں کے بتانے سے لوگوں کو جانتا ہے یہ کیسا، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ زندیق ہوگا۔ صدیق وہ ہے جو صرف اپنے مرشد کے تابع ہے، کسی اور کے تابع ہو نہیں سکتا۔ مرشد کے تابع اللہ اور اس کے رسول کے تابع سے جدا نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، تو مریدوں نے کہا حضرت دیکھا کشتی میں یہ گانا بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، ذرا ان کو بد دعا ہی دے دیجئے۔ اور ماشاءاللہ آج کا کوئی ہوتا ہاتھ اٹھا ہے اللہ انہیں کو غرق کر، لیکن وہ حضرت ذنون تھے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے مالک جس طرح دنیا میں ان کو خوش رکھا ہے آخرت میں جنت میں بھی اسی طرح خوش رکھنا۔ اب کیا ملا ساتھ والوں کو؟ تو چمچے کہنے لگے حضور والا ہم نے تو کہا تھا بد دعا دیں، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا کی بھلائی کا کام کرتا ہے، ان کی بھلائی اسی میں ہے کہ میں ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور کہوں میرے مالک جس طرح یہ دنیا میں خوش ہیں جنت میں بھی خوش ہوں، اور یہ جنت میں تب خوش ہوں گے جب ان کو توبہ ملے گی، اس کے تابع دار ہو جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، پھر خوشی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور جب وہ کشتی سامنے آئی، یہ جا رہے تھے، وہ کشتی آ رہی تھی، وہ گانا بجانے والے، وہ شور شرابہ کرنے والے، دیکھا حضرت ذنون مصری کی آنکھوں سے آنسو ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہارے عمل کو دیکھ کے رو رہے ہیں، تمہارے لیے دعا کر رہے تھے اللہ جنت میں بھی خوش رکھنا۔ سب قدموں میں گر گئے، ولی ہاتھ اٹھائے دعا قبول نہ ہو نہیں سکتی، ہو نہیں سکتی۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور والا یہ ارشاد فرمائیں کبھی آپ نے کسی سے متاثر ہوئے؟ فرمایا ہاں، ایک چھوٹی سی بچی آئی ایک دن میرے پاس، مجھے کہنے لگی ذنون سخاوت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا جو کچھ بھی کوئی مانگے دے دو۔ فرمایا مانگنے پہ دینا سخاوت نہیں ہوتی، اے ذنون ادھر آ میرے پاس بیٹھ، ذنو تلمس طے کر، میں تجھے بتاؤں سخاوت کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا بچی بتا سخاوت کہتے کس کو ہیں؟ کہنے لگی سخاوت یہ ہوتی ہے بس اس کی عبادت کرتے جاؤ، سوداگر نہ بنو، 2 نفل پڑھ کے زیادہ مانگو نہیں، کہو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، یہ سخاوت ہوتی ہے۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ اللہ سے تعلق بغیر کسی لالچ کے ہو، عبادت کرو، ذکر کرو۔ ہم تو اس وقت عبادت کرتے ہیں نا جب کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرچہ ہو جائے، کوئی FIR ہو جائے، پھر سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، کوئی بیماری آ جائے۔ لیکن جو صوفی ہے نا وہ عبادت اس لیے کرتے ہیں، جیسے تصوف کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بندہ آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا ہوں، نماز میں ذوق نہیں ہے، خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق اس کو جواب دو۔ کیا جواب ہوگا؟ یہ بھی ایک تعلیم و تربیت کا ایک امر ہوتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی اے جان جانا، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ لگتا ہے چور وہاں آتے ہیں جہاں خزانہ ہوتا ہے، نماز میں وسوسے اس کے آتے ہیں جس کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ تو ذوق کا بندہ نہیں بننا، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ وسوسے آتے ہیں تو 1000 آتے رہیں، بس حاضری لگوانی ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ بس حاضری لگوانی ہے۔ یہ نماز پڑھتے اللہ اکبر سے، یہاں سے ہاتھ اٹھانے سے نماز کیوں شروع ہوتی ہے؟ اس لیے میرے مالک ہم نے سب سے ہاتھ اٹھا لیا، اب تیرے پاس آ گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سب سے ہاتھ اٹھا لیے، تیرے پاس آ گئے۔ تو اگر تم نماز میں صرف ہاتھ اٹھاؤ تو تب بھی نماز ہے، اور صوفیہ کے نزدیک دنیا سے ہاتھ اٹھا لو تو ہر وقت کی نماز ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہاں 10 من کھانا یہاں کھا جاؤ نماز تمہاری مکے میں ہو، ایسا جھوٹ بھی نہ بولا کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ دنیا سے ہاتھ اٹھا لو، ایسے ہاتھ اٹھا لو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے، جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے ڈوب جاتی ہے۔ درویش دنیا میں رہتا ہے کامیاب ہے، جب دنیا اس میں آ جاتی ہے اس کو ڈبو دیتی ہے۔ اس دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینی، کیونکہ دل بھر کے رہنے کی جگہ ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گھر والے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور گھر میں آ جائے، غیرت گوارا کرتی ہے؟ تو پھر یہ دل تو اس کا گھر ہے، اس میں کسی اور کو ڈالو گے تو اس کی بھی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جس دل بھر کا یہ ڈیرا ہے اسی کو رہنے دو، اوروں کو لاؤ گے تو پھر مسئلہ بنے گا۔
تو عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دور دراز سفر پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھا سارے بیمار اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، جیسے کبھی کبھی جمعے کے بعد مجھے لگتا ہے سارے بیمار، تو سارے بیمار اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بیماروں کدھر آئے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہم آستانے پہ آئے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہے، اور جب یہ آتے ہیں جس پر نظر کرتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے، حصول شفا کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، آپ نہیں سمجھے، حصول شفا کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت ذنون کہتے چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ اللہ کے ولی ہے، جس کو دیکھتے گئے شفا ملتی گئی۔ پتہ نہیں ان کی نظر میں کیا کمال تھا۔ نظر میں کمال ہوتے ہیں، نظروں میں کمال ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کمال تھا۔ جب سارے مریض ٹھیک ہو گئے، وہ جانے لگے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا زہری مریضوں کو تو ٹھیک کر دیا، کوئی دل کی طرف بھی دیکھے۔ فرمایا میرا ہاتھ چھوڑو، ہاتف غیبی سے آواز مجھے آ رہی ہے، آج تک ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آج غیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم نے جب یار کا ہاتھ پکڑا ہے تو کچھ سمجھ کے ہاتھ پکڑا ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں میں تو اپنے کریم سے اتنا پیار کرتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اس کا کرم میرے سامنے آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جہاں بھی جاتے ٹھگی، جہاں بھی جاتے لالچ، جہاں بھی جاتے بے ایمانی، ذنون مصری کہتے ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کا کرم سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ نظر جو اس کے کرم پہ رکھتا ہے نا۔ اب جو جس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے وہی کچھ اس کو ملتا ہے نا، جس چیز کی تمنا ہوگی وہی کچھ ملے گا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے تصوف کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، جو اپنے مرشد کی بارگاہ میں دنیا کا سوال لے کے جاتا ہے، دنیا کا سوال لے کے جاتا ہے، وہ ایسے ہے جیسا کوئی کپڑے کی دکان پہ لوہے کا خریدار ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے جب کوئی کہتا نا، ابھی جیسے پروگرام ختم ہو جائے کوئی کہے گا میرے پر پرچہ ہو گیا، فلاں کر دے، یہ کر دے، ابھی سفارشات کا کام شروع ہو جائے گا نا تھوڑی دیر بعد، تو حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ آپ کے پاس جب لوگ کہتے جی مہربانی کریں ہمیں کوئی سفارش کر دیں، آپ روتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جس دنیا کو ہم نے، کمینی دنیا کو طلاق دے رکھی ہے، لوگ پھر ہم سے وہی سوال کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت ہے، آپ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کو یہ اس لیے بیٹھے تھے کہ کوئی آئے ہم سے خدا کی ملاقات کا راستہ پوچھے، مگر افسوس صرف 2 بندے آئے ہیں، واللہ عالم وہ کون تھے۔ ہمارے حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ہم نے لوگوں کو محبت سکھائی ہے، زیادہ کچھ ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن افسوس لوگ اس محبت کو بھی نہ حاصل کر سکتے۔ کسی نے حضرت امام زین العابدین، بات یہ بڑا ذرا ڈیپلی ہے، گہرائی والی، اگر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو لالچ نہیں ہے؟ سید کی خون میں لالچ نہیں ہوگی، سید لالچی نہیں ہوگا، جو لالچی ہوگا اس نے اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا، یاد رکھیے، سید لالچی نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کہا؟ سید لالچی نہیں ہوگا۔ کس لیے لالچی نہیں ہوگا؟ وہ راز بھی میں بتانے لگا ہوں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے ہیں حضرت امام زین العابدین۔ کہا کسی نے اے امام زین العابدین آپ کے دل میں لالچ نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں لالچ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ کبھی باپ کسی چیز کو طلاق دے دے، باپ کسی کو طلاق دے دے تو بیٹے کے لیے وہ جائز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں جائز نہیں ہوتی۔ فرمایا میرے دادا علی نے دنیا کو طلاق دے رکھی تھی، اب اولاد علی میں لالچ نہیں نظر آئے گا قیامت تک۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ لالچ نظر نہیں آئے گا۔ اور اس خون کی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کھلا کے خوش ہوتے ہیں اور دنیا دار کھا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہیں دور چلا گیا تو حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ مجھے جہاں بھی جاتا تھا اللہ کا کرم نظر آتا تھا، پھر مجھے لوٹا لوٹا کے کرم، پھر کرم، پھر کرم، پھر کرم، بالائے کرم، مجھے میرے یار نے کرم کے سائے میں رکھا۔ فرماتے ایک دن ایسا ہوا میں نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا، اور جیسے میں نے بچھو دیکھا نا تو میں نے کہا اس کو ماروں۔ اس کو میں مارنے کے لیے آگے بڑھا، بچھو بڑی تیزی سے وہاں سے نکلا اور پانی کے اندر چلا گیا۔
پھر میں نے دیکھا کہ وہ بچھو کچھوے کے اوپر سوار ہو کر جلدی جلدی اس نے دریا کراس کیا. میں نے بھی کشتی پکڑی, میں بھی اس کے پیچھے بھی دیکھوں تو صحیح اللہ کی مشیت کیا ہے, کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ بچھو کہاں جا رہا ہے اتنی تیزی سے؟ کہتے جب میں گیا, میں دیکھ کے اللہ کے کرم کو, میری تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اس کے کرم کو دیکھ کے میری طبیعت پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. میں نے دیکھا ایک نوجوان شراب پی کر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے, اور ایک بہت بڑا کالے رنگ کا اژدہا اس کے سامنے اس کو ڈسنے کے لیے محو رقص ہے. میں نے یہ کچھ اور کہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. وہ سانپ محو رقص ہے ڈسنے کے لیے. یہ جو سانپ ہے نا, سانپ کو اگر بچھو ڈانگ مار لے تو سانپ مر جاتا ہے. اللہ نے یہ قدرت اور طاقت رکھی ہے. تو اب وہ جو بچھو ہے وہ جا کے سانپ کو جیسے ڈستا ہے, وہ سانپ مر جاتا ہے اور بچھو اسی تیزی سے جاتا ہے. اور حضرت ذنون کہتے میں وہیں بیٹھ گیا, اس کو جگایا, اس کا منہ دھویا, اور میں نے کہا نوجوان دیکھا یہ سانپ مرا پڑا ہے, اتنی دور سے بچھو کا پیچھا کر کے آیا ہوں, اب بھی اس کریم رب سے دور ہے جو تجھے سوتے ہوئے شراب کی حالت میں بھی تیری حفاظت کر رہا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا. ماتے پھر نوجوان جس کو ذنون کے ہاتھ لگے ہوں پھر وہ کیا بنا ہوگا. عزیزان محترم فرماتے ہم نے بڑے معاملات دیکھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک مجوسی نا آتش پرست پرندوں کو دانے ڈال رہا تھا, تو میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کلمہ پڑھ لے, یہ نیکیاں بغیر کلمے کے نا کوئی نصیب نہیں ہوتی. کلمہ پڑھ لے پھر پرندوں کو ڈال, یہ سارا کچھ دانہ ڈال, اللہ کرم کرے گا. تو رات کو جب وہ بندہ سویا نا آتش پرست, صبح اٹھا تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہو اور حج کی تیاری کی ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ذنون تیری بات کہنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی. فرماتے میں نے کہا تجھے تو ایمان مل گیا, لیکن مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی ذنون تو ہمارا پابند ہے, ہم تو تیرے پابند نہیں ہیں. ہماری قدرت میں رکھنا درازی برداشت نہیں کی جاتی. جو ہم کرتے ہیں ہم کسی مصلحت کے تحت اور حکمت کے تحت کرتے ہیں. فرمایا اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے عمل کی طرف توجہ نہیں کی. یہ کیا ہے؟ اس کی رحمت کی طرف توجہ کی ہے, اس کی رحمت کی طرف. مریدوں میں ماشاءاللہ اعلیٰ لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں حادثے. تو ایک مرید آپ کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میرا والد فوت ہو گیا ہے, 1,00,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, قبول فرمائیے. تو حضرت ذنون مصری علیہ الرحمہ نے پوچھا بالغ ہو یا نابالغ ہو؟ کوئی توجہ نہیں فرمائی آپ. مسئلہ یاد رکھیے, کئی مولوی یہ مسئلہ سن کے میرے خلاف ہو جائیں گے, الحمدللہ پہلے بھی بہت خلاف ہیں, پیر بھی سارے خلاف ہیں اور مولوی بھی بڑے خلاف ہیں, ہوتے رہے, مجھے کوئی غرض نہیں, کیونکہ میں سچی بات کہہ دیتا ہوں. آپ لوگ جاتے رہتے ہیں نا کول خانی میں, جانا چاہیے مگر اشال ثواب کی نیت سے, چاول کھانے کی نیت سے نہیں. اگر کوئی بندہ فوت ایسا ہو جائے جس کے بچے نابالغ ہوں, جو آدمی فوت ہوا اس کے بچے نابالغ ہیں, اس کی وراثت نے, اس کی بیوہ نے جو دیگیں پکائیں, جو بھی آپ کھائیں گے حرام ہے, کیونکہ وارث تو نابالغ بچے ہیں. کیوں حضرت ایسے ہے نا, وارث تو نابالغ بچے ہیں, نابالغ کی وراثت سے کھانا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. میں نہیں کہہ رہا, امام الانبیاء کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کہتا ہے یہ وراثت نابالغ کی حرام ہے. بالغ ہوں اپنی مرضی سے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں. لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بالغہ ذلک, سب کچھ پہنچتا ہے. لیکن نابالغ بچوں کا باپ مر جائے, ماں مر جائے, نابالغ کی وراثت سے جو بھی کھانا پکے گا وہ حرام ہے. پوچھ لیا کریں, دیکھ لیا کریں, محلے میں رہتے حرام تو نہیں کھا رہے. اب وہ ذنون مصری ہے, نابالغ بچے. ہمارے صوفیاء نے تو اتنا احتیاط کیا کہ جو بچے طلباء, جو اساتذہ طلباء کو پڑھاتے ہیں وہ نابالغ بچوں کو یہ نہ کہیں پانی بھر کے لاؤ, کیونکہ نابالغ کی وراثت لینا جائز نہیں, کیونکہ بچہ جو پانی بھر کے آئے وہ اس کی وراثت ہے, تمہاری نہیں ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. ہمارے پاس ہوگے تو زندگی اور کٹھن ہو جائے گی. آسانیاں ادھر نہیں ہے. آسانیاں صرف یہ ہیں کہ بس اس کی رحمت کے قریب کیا جاتا ہے, ڈرایا نہیں جاتا. باقی مسائل میں کوئی آسانی نہیں ہے, وہ بتائے جائیں گے. اب وہ جو نابالغ
کی وراثت ہے وہ حرام ہے۔ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، ہمارا ایک ہمسایہ تھا، وہ فوت ہو گیا، میں نام نہیں لیتا، آپ حضرات ان کو جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 5 وہاں پہ علماء موجود تھے، ہمیں دعا کے لیے بلایا گیا تھا، کیونکہ ایسے موقع پہ تو ہماری دعا ہی کام، ان کو پتا ہوتا بھئی یہ کچھ کہہ دیں گے، تو دعا کے لیے بلایا۔ تو میں نے کہا بھائی بات یہ جتنی دیکھیں پکی ہیں، میں اس مرنے والے کی طرف سے لنگر پیش کرتا ہوں، یہ تمہارے لیے لنگر ہے، کھا لیں، لیکن یاد رکھیے مسئلہ یہ ہے نابالغ کی وراثت سے جو بھی کھائے گا حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حضرت ذنون مصری اپنے مرید سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تو لایا ہے تو بالغ ہے یا نابالغ ہے؟ اس نے کہا جی میں نابالغ ہوں۔ فرمایا نابالغ سے ہم کچھ نہیں لیتے، نابالغ کی وراثت سے لینا حرام ہے۔ ذنون مصری کو پتا ہے کہ نابالغ کی وراثت سے حرام ہے، آج کے پیر کو پتا نہیں مرید سے جو نذرانہ لے رہا ہوں حلال لے رہا ہوں یا حرام لے رہا ہوں، یہ کہاں سے دے رہا ہے مجھے۔ کئی جاہل مطلق کھڑے ہو جاتے اور کہتے ڈاکٹر صاحب تکبر کی وجہ سے پیسے نہیں لیتے، ویلے نہیں لیتے۔ میں نے کہا تکبر کی وجہ سے نہیں لیتا، احتیاط کی وجہ سے نہیں لیتا، پتہ نہیں کہاں سے کما کے لائے ہو۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تکبر، پیسے لینا تکبر ہے کہ نہ لینا تکبر؟ جو لڑ پڑتے ہیں پیسوں کے لیے وہاں تو تم بولتے نہیں، اور جہاں روکا جاتا ہے کہ تم دین کی بات سنو، کچھ بن جاؤ بن جاؤ بن جاؤ بن جاؤ۔ ہم سنی تو ہیں لیکن ہم گورکن بھی اچھے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے قبر پہ چادر چڑھا کے پھر کہتے ہیں بہت اچھا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے زندگی میں کسی کو مانو، اور تم تو وہ قوم ہو تمہیں منانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، تم تو زندگی میں کسی کو مانتے ہی نہیں۔ باپ ہو نہیں مانتے، ماں ہو نہیں مانتے، استاد ہو نہیں مانتے، مرشد ہو نہیں مانتے، جب دنیا سے چلے پھر روتے ہیں۔ قدر زندگی میں کرنا سیکھو۔ تیرے کیا فائدہ ان فروٹوں کا، باپ بیٹھا بیٹھا روتا روتا دنیا سے چلا گیا، کبھی تو نے ایک چھلکا سیب کا اس کو نہ دیا، اور بعد میں کولخانی پہ تو یہ برادری کو ناک رکھنے کے لیے کاٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلا رہے، اس تیرے کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت زندگی میں کر لو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب تو نہیں بولو گے، کیونکہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اور کڑوی دوائی پیٹ کی بندش کھول دیتی ہے، اور کڑوا مسئلہ عقیدے کو مزکہ مصفہ مجلہ کر دیتا۔ یہ نہیں کہ آپ کل آپ کہیں جی کل سا ویسو تصوف سے کہ والا سو، نہیں، ادھر سب کچھ بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اور میں نہیں لیتا، تم نابالغ ہو، واپس کر دیا۔ جب واپس کر دیا وہ بچہ کچھ عرصہ غائب رہا، پھر جب آیا تو اس کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور کہنے لگا حضور میں بالغ ہو گیا ہوں، اب میں اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اچھا، ضرورت مند جو ہے خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیا۔ تقسیم کر دیا، وقت گزرتا گیا، ایک دن شیخ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، اب وہ مرید سامنے بیٹھا ہوا ہے، دل میں سوچ رہے کاش وہ ₹1,00,000 آج دے وہاں بابا جی دے کام آ ونجوں والے نہ دے وہاں، جو پہلے خرچ کر دیے وہ بھی نہیں بھولتے لوگوں کو۔ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم نے کون سے بابا جی کو کھلایا ہے؟ اس نے کہا حضور دل میں سوچا ہے۔ فرمایا تم نے نہیں پڑھا؟ محبوب نے فرمایا اولیاء جواسیس القلوب ہوتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں بندہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، بتاتے پھر نہیں، کیونکہ پردے کا حکم ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ پتا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسا کر، فلاں عطار کے پاس چلا جا، فلاں میڈیسن لے کے آ، دوائی لے کے آ۔ وہ لے کے آیا، فرمایا اس کو ذرا پیس لے، پیس لیا۔ فرمایا اب جاؤ اینٹ لے کے آؤ بٹھی کی پکی ہوئی۔ جب اینٹ لے، فرمایا دوائی اس کے اوپر ڈال دو۔ جب ڈال دی سونا بن گیا۔ فرمایا اب جوہری کے پاس جاؤ، پتہ کرو یہ کتنا ہے۔ اس نے کہا اس کی تھوڑی سی کی قیمت 1,00,000 دینار ہے۔ فرمایا اب اس کو پیس لو، پیس کے کہا اس کو جا کے دریا میں پھینک دو۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کون مخلص ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ذنون مصری، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹائم اوپر ہو گیا ہے، چلیں 2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے، ابھی تو میں نے تقریر شروع نہیں کی تھی، ٹائم ختم ہو گیا، اور جہاں جانا ہے ان کے فون بھی شروع ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری نا ایک دن مرید کٹھے ہو کے بیٹھ گئے، انہیں کہ سائیں صاحب کو بڑا پیار ہے تر نال، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، ہم تو اس ماحول میں سانس لے رہے ہیں کہ اگر ہم کسی وجہ سے بیمار ہوں اور توجہ نہ کریں تو بعد میں کہتے ہیں ہم تو آئیں گے نہیں۔ لیکن حضرت ذنون مصری کے سامنے مریدین بیٹھ کے حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، آپ نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا، سب کی پھینٹی لگانی شروع کر دی، سب بھاگ گئے، 2 بچ گئے۔ انہیں کہا حضرت آپ سزا دیں، محبت کریں، ہم آپ کا در نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا اب یہی تو مرید ہے جو محبت کا دم بھرے اور مزاج یار کی سختی کو برداشت نہ کرے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، سچا وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں ساتھ رہتا ہے۔
تو جھوٹا جو اس کو کل کے بجائے آج ہی دفع ہو جانا چاہیے. جو سچے ہیں اللہ کرے وہ ان میں اللہ انہی میں برکت عطا فرمائے. عزیزان محترم، حضرت ذنون مصری کا مقام دیکھیے. عید الفطر والے دن اکثر خطیب یہ بات سناتے ہیں، میں نے کہا چلو آپ کو ایڈوانس سنا دوں. حضرت ذنون مصری روزہ رکھتے ہیں اور اپنے نفس کو کہتے ہیں تجھے کوئی اچھا کھانا نہیں کھلاؤں گا جب تک تو آج رات ایک قرآن ختم نہیں کر لے گا. روزانہ اپنے نفس کو کہتے ہیں پہلے قرآن سنا پھر کھانا کھلاؤں گا. روزانہ اسے جناب والا قرآن سنتے کہتے پھر کل پھر سنائے گا تو پھر کھلاؤں گا. اسی طرح 2 سال گزر گئے. رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوا، عید الفطر تھی. دل نے کہا کل تو عید کا دن ہے، اچھا کھانا کھانا چاہیے. نفس کو کہا ٹھیک ہے 2 رکعت میں ایک قرآن سنائے گا تو پھر کھلاؤں گا. تو 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. دل نے کہا اب تو صبح حق بنتا ہے، وعدہ کیا اس کو کھانا کھلاؤں. جب کھانا کھانے کے لیے سامنے رکھا تو نفس نے کہا آخر پھر 2 سال بعد میں ہی حاوی ہو گیا نا آپ پر، آخر آپ کو ماننی پڑی. فرمایا نہیں، ہم ایسا ایگریمنٹ اپنے نفس سے نہیں کرتے، لے جاؤ ہم نہیں کھاتے. ابھی بیٹھے ہیں کشمکش چل رہی ہے، آپ کیا جانے یہ کشمکش کیا ہوتی ہے. یہ لطائف جب بیدار ہوتے ہیں تو پتہ کیا چلتے ہیں، اندر بھی ایک جنگ لگی رہتی ہے. آپ کے اندر بھی جنگ ہے لیکن آپ کو کسی نے اس کی طرف راغب نہیں کیا. آپ کو وسوسہ شیطانی اور وسوسہ رحمانی ہر وقت آتا رہتا ہے. نماز کا جب وقت ہوتا ہے، ایمان سے بتائیے آپ کا ایک دل کرتا ہے نماز پڑھیں اور ایک کرتا ہے نہ پڑھیں. ایسا ہوتا ہے نا، جو کہتا ہے پڑھیں وہ اس کی طرف سے اشارہ ہے، جو کہتا ہے نہ پڑھیں وہ نفس اور شیطان کی طرف سے اشارہ ہے. اب دیکھنا یہ آپ نے کس کی مانی ہے. جنگ تو آپ کے اندر بھی چل رہی ہے ہر وقت، کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو. آپ کے اندر بھی معاملہ چل رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے. آپ کو قیامت والے دن پوچھا جائے گا ہم کہتے نہیں تھے یہ کرو، یہ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں آپ کا کوئی پیغام سنا. یہ جو اندر سے آواز آتی تھی، یہ حرام نہیں کھانا، یہ چوری نہیں کرنی، یہ شراب نہیں پینی، یہ نماز پڑھنی ہے، یہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ روزہ رکھنا ہے، ہم تو کہتے تھے. کوئی سمجھ نہیں. اندر بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ اندر مر گیا تو پھر تو چپ رہے، اگر بولتا ہے تو پھر کہے سبحان اللہ. یہ آپ کے سونے کی وجہ سے سبحان اللہ کہلوایا، ویسے میری عادت رہی ہے. تو عزیزان محترم فرماتے میں نے کھانا چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں کھاؤں گا. وقت گزر گیا، کچھ وقت گزرا، دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو ایک آدمی نے کھانا بنا کے سر پہ رکھا ہوا ہے. تو کہتے ذنون ہو تم؟ میں نے کہا جی مجھے ہی ذنون کہتے ہیں. فرمایا ابھی میں سو رہا تھا، جانے جانا جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. میرے آقا نے فرمایا او بندہ خدا، تو یہ چاہتا ہے تیرا نبی قیامت والے دن تجھے دیدار کرائے تو جا میرے ذنون کو تو لقمہ کھلا، تیرے اس لقمے کے بدلے تیرا نبی تجھے دیدار کروائے گا. تو محبوب کا نام آتے ہی حضرت ذنون مصری کھڑے ہو جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. عرض کرنے لگے آقا آپ کھلائیں تو کون نہیں کھائے گا، آپ پلائیں تو کون نہیں پیے گا. حضور آپ کے کہنے پہ ذنون کچھ کھا پی لے گا. پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پہ آپ نے کھانا کھایا، نفس کی بات نہیں مانی. حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں آخری بات، تقریر ختم، ابھی تو ابتدا ہوئی تھی اور بھی کافی. حضرت ذنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جو بڑا زبردست تھا. وہ یہ تھا کہ میں گیا مکہ شریف میں حج کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے نا ایک نوجوان زارو قطار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، گریہ طاری ہے اس کے اوپر. میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا نوجوان حوصلہ کرو، اتنی بڑی بارگاہ میں اس طرح نہیں روتے. جب اس نے چپ نہ کی میں نے پوچھا نوجوان بتاؤ تم کون ہو؟ کہا غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں. ہم تو غریب الوطن کس کو کہتے ہیں؟ کوئی پاک پتن شریف سے، لاہور سے، ملتان سے، راجن پور سے آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں مسافر ہیں، غریب الوطن ہے. لیکن صوفی کیا کہتا ہے؟ ہم غریب الوطن مسافر اس وقت ہیں اللہ نے فرمایا تھا لست بربکم، میں تمہارا رب ہوں. قالوا بلا، سارے بولے. فرمایا جاؤ اب تمہیں دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں بھیج رہا ہوں، اگر تم نے وہاں مجھے مانا اور میری اتباع کی، میری اطاعت کی، میرے یار کو مانا، تو جب دنیا سے جانے کا ٹائم ہوگا تو پھر میں کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ کے واپس ہو جہاں سے گئے تھے. ہم مسافر ہیں، جہاں سے ہم آئے لوٹ کے ادھر ہی جانا ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی؟ تو آپ تو کہتے ہیں ہم در بدر مسافر پردیسی ہیں، صوفی کہتے ہیں ہاں ہم بھی پردیسی ہیں، ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ادھر سے آ کے ہم نے اللہ اللہ ہی کرنی ہے. اب کر رہے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں کر رہے تو شروع ہو جائے اللہ اللہ کرتے رہے. تو اب
وہ کہتے میں نے کہا میں غریب الوطن مسافر ہوں، اس نے کہا میں نے کہا میں بھی غریب الوطن مسافر ہوں، گویا ہم بھی اسی وادی کے ہیں جہاں سے تم کی بات کر رہے ہو۔ کہا جب اس نے میری بات سنی تو چیخا، اور چیخنے سے اس کا دل پھٹ گیا، وہیں پہ زمین پہ گرتا ہے، مطاف کے اندر صحن حرم میں اس کا وصال ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں اس نوجوان عاشق خدا کے جنازے کا خیال کرو، میں کفن لے کے آتا ہوں، ان کی ابھی تدفین کرتے ہیں، غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، پھر سپرد الہ کریں گے۔ سپرد خاک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے خاک کو ذلیل کیا ہے، سپرد الہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے رب سے تعلق رکھا ہے۔ ہاں جی، اب وہ جناب والا سپرد الہ ہو، سپرد رسول ہو، سپرد مرشد ہو تو آگے بھی وہی ہوتے ہیں۔ یہاں کی سپردگی اگلی سپردگی کا ایک ہی نشان ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اب میں کفن لینے چلا گیا، جب میں واپس آیا لوگ کہنے لگے جی لاش پڑی پڑی غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہم تو چوکیدارہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پہرا دے کے بیٹھے تھے، چلی گئی۔ ایسے لوگ چلے جاتے پتہ نہیں چلتا، ازدحام وہیں رہتا ہے، رش وہی رہتا ہے، یہ چلے جاتے، کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ چلے جاتے ہیں اپنا کام کر کے، اپنی ڈیوٹی دے کے، اپنا وقت گزار کے، یہ چلے جاتے۔ تو حضرت ذنون فرماتے ہیں میں نے پوچھا کدھر گیا، انہوں نے کہا بس چلا گیا۔ میں نے کہا مرنے کے بعد چلا گیا، انہوں نے کہا مرے ہوئے نہیں چلتے، مرے ہوئے نہیں چلتے۔ میں سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کی بار میں عرض کی میرے مالک کہاں گیا؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی ذنون یہ میرا اتنا بڑا عاشق تھا، شیطان عمر بھر ڈھونڈتا رہا نہیں پا سکا، دروغ جہنم نے دیکھا نہیں پا سکا، رضوان جنت نے دیکھا نہیں پا سکا، حریم ناز کے پردوں میں جس کا عاشق تھا پروردگار کے پاس پہنچ چکا ہے۔ یقین فرماؤ عشق کی دنیا سب سے نرالی ہے۔ ایک بات مجھے پھر یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دیں، ذوق میں کہہ رہا ہوں، اشارہ دوں گا کاش سمجھ آئے۔ والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، کبھی اس پر غور تو کریں کیا ہے۔ سادہ ترجمہ اس کا یہ کہ عاقبت متقین کے ہاتھ میں، وہی سمجھنا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جس کا نام حسیب تھا، اس سے آپ بڑی محبت فرماتے، شفقت فرماتے۔ صوفی کا کسی کو دیکھنا یا توجہ کرنا کسی اور نظر سے ہوتا ہے، آپ لوگوں کا دیکھنا کسی اور نظر سے ہوتا ہے۔ وہ امر ربی کو دیکھتے ہیں، جو اندر امر ربی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، آپ وجود کو دیکھتے ہیں۔ وجود والے پھر گمراہی کا سبب ہوتے ہیں، روح والے تو پھر لوٹ کے وہیں جانا ہے، کوئی سمجھ نہ آئی آپ کو۔ تو حسیب کا ایک بھائی تھا جو یک چشم تھا، وہ ایک دن وہ حضرت میاں صاحب کا مرید ناراض ہو جاتا نا، پہلے آپ اس کو مارتے، ناراض ہوتے، ڈانٹتے، پھر جب آپ کا وہ جلال اترتا، چونکہ تربیت کے لیے تھا، پھر اس کو یہ تپا سے نہیں ہوتا، پتا سے یہ کھلاتے، اس کو راضی کرتے۔ تو ایک بھائی نے کہا جب اب تجھے میاں صاحب راضی ہونا تو اس کو کہنا کہ میرے بھائی کی جنت کی ضمانت دے، تب راضی ہوتا ہوں۔ آپ بھی جانتے تھے کہ یک چشم ہے، عیار ہے، مکار ہے، 100 بھیس بدل لیتا ہے، لوگوں کو خراب کرتا ہے، اس کا محفل میں بیٹھنا کچھ اور ہے، مجلس میں بیٹھنا کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے۔ تو اب عیار ہے، حسیب نے کہا جی دعا فرمائیے میرا بھائی جنت میں جائے، فرمایا وہ یک چشم ہے اور عیار بھی ہے، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، تیرے لیے عاقبت اچھی ہوگی، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین۔ تو عاقبت اگر اچھی کروانی ہے تو متقین کے دامن سے جڑ کے رہیے، تقوی والوں کے قرب میں رہیے، صالحین کاملین واصلین کے دامن میں رہیے، انشاءاللہ العزیز اس جہان بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہان بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔